آپ کی نظر کسی غمزدہ مزمحل انسان اور درد و علم سے معمور دل پر پڑے، پھر یک لخت آپ خوش ہو کر اپنے آنسوں پر رشک کریں کہ ایسے وقت آنسوں کے قطرے جو آپ کے چہرے پر ٹپک رہے ہوتے ہیں وہ نور کی جلملاتی ہوئی تحریروں کی مانند ہوتے ہیں جو آپ کے شفاف نامہ اعمال میں اس بات کا بین ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ آپ کے اندر حساسیت ہے، آپ ایک انسان ہے، آپ کے اندر ہمدردی ہے۔ آسمان بدلیوں کے ذریعے آہ و بکا کرتا ہے، بجلیوں کے ذریعے اس کا دل دھڑکتا ہے اور گرج کر وہ چیخ و پکار کرتا ہے۔ زمین ہواؤں کی سرسراہٹ سے اپنی کرہ کا ثبوت فراہم کرتی ہے، دریاؤں کی موجوں سے وہ شور مچاتی ہے۔ زمین و آسمان کی یہ پکار، یہ چیخ، یہ آہ و بکا اور اس طرح سے پکارنا اور چیخنا، یہ صرف اور صرف انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے ساتھ مہربانی کی وجہ سے ہے، تاکہ انسانوں کے ساتھ رحم کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے، ان کے اوپر رحم کیا جائے۔ تو معزز سامعین کرام، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنے نظریات کو بدلیں، آج بھی ہم اپنے کیفیات کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، تو میرے خیال میں جو برائیاں، جو یہ غلط عناصر ہر دن نئے شکل میں نمودار ہوتے ہیں، ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ وہ ہاتھ جو کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے اٹھتا ہے، جو کسی کو تباہ کرنے کے لیے اٹھتا ہے، جو کسی کا خون بہاتا ہے، وہ ہاتھ اگر کسی کے آنسو پوچھنے کے لیے استعمال کیا جائیں تو وہ بہت زیادہ افضل اور بہتر ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ ہاتھ جو کسی کے سینے کو ٹھنڈک پہنچائے، کسی مظلوم کے لیے وہ اس کی ڈھال بن جائے، وہ کسی کا پیٹ پھاڑنے سے بہت افضل اور بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین، ان بیواؤں کے اوپر خصوصی طور پر رحم کیا جائے جن کی گود میں ان کے آنسوں کے سوا اور ان کے یتیم بچوں کے سوا کوئی دولت نہیں ہوتی ہے۔ اس سے قبل کہ وہ نا امیدی کا شکار نہ ہو جائے، اس سے قبل وہ مظلومیت کا شکار نہ ہو جائے، ہمیں ان کے اوپر رحم کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ محبت اور بھائی چارگی اختیار کرنی چاہیے، اور اسی طرح فحشاؤں کے اوپر رحم کیا جائے، ان کے غلط کاریوں میں ان کی تحسین نہ کی جائے، اور ان کی عزت و ناموس کے ہم خریدار نہ بنیں۔ اور میں یہ بات دعوے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان فحشاؤں کے خریدار بننا ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ایک دن ایسا آئے گا وہ اپنے اصل حقیقت کی طرف وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ اور اسی طرح سے آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ رحم کریں، وہ آپ کی ہم نشی ہے، وہ آپ کا ہم سفر ہے، وہ آپ کا آئینہ ہے، وہ آپ کا درد ہے، اور اس لیے وہ ایک صنف نازک ہے، اور اس لیے آپ کو اللہ نے اس کمزور ذات کے لیے، اس کمزور انسان کے لیے ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے آپ اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ اپنی اولاد کے اوپر رحم کریں، ان کی جسمانیت کے ساتھ ان کی روحانیت کی تربیت کے فرائض بھی انجام دیں۔ اور جس طرح سے آج اولادیں جو ہیں غلط کاریوں کا شکار ہو رہی ہیں، بدکاریوں کا شکار ہو رہی ہیں، معاشرے میں نئے جو مظالم جو پیدا ہو رہے ہیں، نئی برائیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، اگر ہم اپنے گھروں میں اپنی اولاد کی، ان کی جسمانیت، ان کی روحانیت کی تربیت اچھے ڈھنگ سے کریں، سلیقے سے کریں، وہ تعلیم، وہ تربیت جو تعلیم و تربیت اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام سے ہمیں ملتی ہے، اس تعلیم کو عام کیا جائے، اپنے گھروں میں عام کیا جائے، اپنی اولاد میں اس کو عام کیا جائے، اپنے معاشرے میں عام کیا جائے، تو یہ سب برائیاں اس طرح سے ختم ہو سکتی ہیں۔ ان برائیوں کا اس طرح سے خاتمہ ہوگا کہ جس طرح صبح پھوٹنے سے تاریکی کافور ہو جاتی ہے، اس طرح یہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جاہلوں کے اوپر رحم کیا جائے تاکہ وہ اپنی جہالت، اپنی نادانی کی وجہ سے انتقام نہ لیں، اور اپنی نادانی کے اوپر وہ آڑے نہ رہیں، ہر دھرمی نہ کریں۔ ان جاہلوں کے ساتھ جہالت کا ثبوت نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا لحاظ رکھنا ہے، اور اسی طرح سے جانور جو بے زبان ہے ان کے ساتھ رحم کیا جائے، اس لیے کہ اگرچہ وہ بے زبان ہے لیکن جس طرح ہم درد محسوس کرتے ہیں، دکھ محسوس کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی درد و الم کا احساس
احساس کرتے ہیں، وہ بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ بولے، آنسو بہائے، وہ یہ تمام چیزوں کا احساس کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح فقراء کے اوپر رحم کیا جائے، غرباء کے اوپر رحم کیا جائے، مساکین کے اوپر رحم کیا جائے۔ اور میں یہ بات دعوے سے کہوں گا کہ اگر ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں نہ تو مانگنے والے نظر آئیں گے، نہ تو بھکاری نظر آئیں گے، نہ تو ننگے نظر آئیں گے، نہ مظلوم نظر آئیں گے، اور نہ فحشاؤں کے وہ مسکن نظر آئیں گے۔ تو اس لیے ہمارے اوپر یہ لازمی ہے کہ ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہوں۔